نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدقت یا رب العالمین۔ گزشتہ 2 درسوں میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھا کہ ہماری شادیاں اور ہماری فوتگیاں سراسر غیر اسلامی ہوتی جا رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا فرض منصبی نبھائیں۔ قدر تفصیل کے ساتھ آج فوتگی پر ہونے والی چند خرافات اور فوتگی پر چھوٹنے والی چند پیاری سنتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جو مزاج شریعت ہے وہ کیا ہے، جو ہمارا ماحول معاشرہ چلا رہا ہے وہ کیا ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ جب کوئی پیارا فوت ہو جائے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے ذمہ قرض دیکھیں۔ شہید کو بھی قرضہ معاف نہیں، اور قرض میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اس کا فدیہ، اس کا کفارہ، قسم کا بھی۔ قسم تو خیر آج کل گناہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے کھائی جاتی ہے جیسے شیر مادر ہو یا حلوہ ہو، کھاتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، بڑی جسارت، بڑا گناہ ہے۔ قسم کھائیں نہ، اگر کھائیں تو اسے پوری کریں۔ پھر تو یہ چیزیں دیکھی جائیں۔ یہ جو عام طور پر روٹین بن گئی ہے جنازے میں اعلان کرنا، جس کسی کا کوئی قرضہ ہو تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، یہ روٹین ہے۔ یہ پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، یہ سفید ریش بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دور زمانے میں یہ ڈرامے نہیں ہوتے تھے۔ یہ ڈرامہ اب چل گیا ہے، سو چل نکلا ہے، ٹھیک ہے، کون ادھر نکل کے قرضے کا مطالبہ کر سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ سب سے پہلے اپنا ذہن بنائیں کہ ہم ادا کریں گے قرضہ، اور پھر جس کے علم میں جو ہے وہ جنازے سے پہلے ادا کریں۔ اور یہ بھی ذہن بنائیں کہ مرنے والے کی جو پراپرٹی ہے، جو اس کی وراثت ہے، اس میں اس کی بیٹی کا بھی حق ہے، یہ دیں گے۔ بہنوں کا حق، بیٹیوں کا حق مار کے پھر نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد، صدقات، خیرات، چلے 4 مہینے سے روزے، شب جمعے، یہ سب طبیعت ہے، شریعت نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذمہ قرض، پھر اس کے بعد کوئی اپنا پیارا فوت ہو جائے، اختصار کے ساتھ چند چیزیں جو ذہن میں وہ میں عرض کر رہا ہوں، اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اسے بند کرنا چاہیے آرام سے۔ پھر یہاں سے کوئی کپڑا ڈال کے یہاں پہ 2 گانٹھیں 3 دے کے اسے بند کر دینے چاہیے چہرہ، تاکہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بگڑے نہ۔ بازوؤں کو پہلو میں سیدھا کر دیں، دونوں پاؤں کے انگوٹھے باندھ لیں کہ جسم صحیح رہے۔ پھر اس کے بعد اس کے پاس بیٹھ کے تلاوت کرنی جائز نہیں ہے قرآن پاک لے کر، جب تک اس کا غسل نہیں ہوا۔ ہاں مکمل ڈھانکی ہوئی ہے میت تو پھر کر سکتے ہیں۔ غسل کا معاملہ یہ ہے کہ غسل سیکھنا چاہیے، خاص طور پر خواتین۔ وہی سنا کے سنی والا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہم غسل کرواتی آئی ہیں۔ آپ کرواتی آئی ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے کہیں کہ ہم اس طرح غسل کرواتی آئی ہیں، کیا یہ شریعت کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو علماء کرام کہیں گے جی بالکل، نہیں تو رہنمائی کر دیں گے۔ مردوں کے لیے بہرحال دین سیکھنے کے مواقع زیادہ ہیں، وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کس طریقے سے غسل کرنا، شریعت کا مزاج کیا ہے، وہ سیکھ لیتے ہیں، انہوں نے پتہ بھی ہوتا ہے، نہ ہو تو علماء انہیں میسر ہوتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں اس وقت۔ بہرحال یہ غسل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بناؤ سنگار کے لیے کنگھی، دنداسا، سرما، تیل، خوشبوئیں، ان چیزوں سے وائٹ کیے جائیں۔ ہاں خوشبو میں اتنا ہے، اگر بندہ لگانا چاہے گنجائش جائز ہے، وہ کافور ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ اعضائے سجدہ پر لگائی جائے، اعضائے سجدہ پر کافور لگائی جائے۔ پھر غسل ہو گیا۔ غسل کے بعد کفن کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے۔ کفن بھی ہو گیا، میت کو لا کے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد تلاوت، اس کے پاس بیٹھ کے تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن بیٹھ کے پاس وہ جو عام بعض گھروں میں وہ گایا جاتا ہے، مائیے گائے جاتے ہیں، ایک آدھ لڑکا بیٹھ جاتا ہے باقی عورتیں، یہ اسلام کا قطعاً مزاج نہیں ہے۔ یہ لڑکے کا لڑکیوں میں کیا کام ہے، اور لڑکیوں میں بھی کوئی جرت نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے۔ لڑکے بھی ایسے بغیرت ہو گئے ہیں، اندر بیٹھ کے وہ مائیے گا رہے ہیں اور وہ سارے آگے سے جواب دے رہی ہیں۔ یہ اپنے معاشرے کا رواج ہے، رسول اللہ کا رواج نہیں ہے، کخ فائدہ نہیں ہے میت کو، بلکہ الٹا گناہ کا عمل میت کے پاس ہو رہا ہے، اسے روکنا چاہیے۔ اس کے بعد میت کو لے جانے کی باری آئی تو 4 بندوں کی ضرورت ہوتی ہے جو 4 پائے پکڑ کے لے جائیں، لیکن ہم 400 اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر بگدڑ مچ جاتی ہے، خواتین ہوتی ہیں، دھکے لگتے ہیں۔ یار کوئی سارا ثواب یہاں پہ رکھا ہوا ہے، میت اٹھانا بہت ہی بڑا ثواب ہے، نماز پڑھنا کوئی ثواب نہیں، روزہ رکھنا کوئی ثواب نہیں، باقی ثواب کے بڑے کام ہیں۔ یہاں پر بزرگی جناب اپنی نہ دکھایا کریں، سارے اندر نہ دوڑ کے آیا کریں، صرف 4 بندے آئیں اور جنازے کو اٹھا کے، اب جنازہ اٹھانے کی باری آئی،
وہاں پر ایک دعا کی جاتی ہے، سارے مل کے اجتماعی دعا کرتی ہیں، طبیعت کے عین مطابق ہے، دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اب اپنے پیارے کا جسد خاکی جا رہا ہے، دعاؤں سے رخصت کیا جائے، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ اپنی طرف سے جو حیت اور صورت بناتے ہیں یہ طبیعت کے مطابق ہے، شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ یہ جو اجتماعی دعا کر کے ہم میت اٹھاتے ہیں، شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ اگر کوئی کہے ہے اور جنگ و جدال، مناظرے، مباحثے، مجادلے شروع کر دے، اس کا علاج میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آیا یہ شے ہے یا نہیں، مولوی صاحب کی ضد ہے یا شے کا وجود ہے شریعت میں، یہ آگے چل کے ایک فرمولہ آپ کو بتاؤں گا۔ میرے نزدیک اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ انفرادی طور پر کچھ پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں، دعا سے منع نہیں ہے، لیکن اجتماعی صورت اور حیت نہیں بنانی چاہیے، میت کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جب اجتماعی صورت اور حیت بنا کے اس کو رخصت کریں گے تو سمجھو اس کو کچھ بھی نہیں دے کے رخصت کیا، وہ ویسے ہی جا رہا ہے، میت اپنا اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز، میت کو لے کے گھر سے باہر نکلے، نبی اسلام کا فرمان ہے، من حمل جنازتاً 40 خطوۃ، جو 40 قدم جنازے کو لے کر چلا، کفرت عنہ 40 کبیرہ۔ فتاوی شامی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ میت کو 40 قدم اٹھا کے لے کر جانے والے کے 40 کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے یہ صغیرہ میں سے کبیرہ ہیں، یعنی چھوٹے گناہوں میں سے بڑے ہیں۔ باقی بڑے گناہوں کے لیے شریعت نے توبہ رکھی ہے، توبہ کے بغیر بڑا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ بہرحال چھوٹوں میں سے بڑے ہوں یا بڑے گناہ ہوں، 40 بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس نسل کے بھی ہوں۔ اس کے لیے شریعت نے کوئی حیت اور صورت نہیں بنائی، ایک پایا اٹھا کر 40 قدم اٹھا لیں، 2 3 4، ہر پائے کے ساتھ 10 قدم اٹھائیں، کوئی تخصیص نہیں، بس 40 قدم اٹھا کے میت کو چلیں۔ لیکن یہاں پر بھی ہم نے ایک اپنی حیت اور صورت بنائی، وہ مولوی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، پایا پکڑ کے ہر 10 قدم پر جنازے کو روکتے ہیں، کچھ گنگناتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں، اور پھر 40 قدموں کے بعد، ہر 10 قدم کے بعد روکتے روکتے آخر میں دعا کر کے، مولوی صاحب کو بھی ثواب اس وقت ہے جب وہ 40 قدم اٹھا کے چلے گا، وگرنہ یہ جو کر رہے ہیں یہ ڈرامہ ہے، اس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ یہاں پر بھی کوئی مناظرہ، مباحثہ، مجادلہ کرنا چاہے تو فارمولہ میں آگے ذکر کروں گا کہ یہ دین ہے یا ڈرامہ ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب میت کو لے کر جا رہے ہیں، میت کو آرام سے لے کر جانا چاہیے، جس طرح زندہ کا احترام ہے اس طرح مردہ کا بھی احترام ہے، میت کا بھی احترام ہے، لیکن وہاں پر بعض اوقات یہ آواز کسے جاتے ہیں کہ یہ آرام سے، میت کو تکلیف ہو رہی ہے۔ او بابو، تو کون ہوتا ہے میت کو تکلیف دینے والا؟ اب یہ فوت ہو گیا ہے، نہ اسے تو تکلیف دے سکتا ہے، نہ اسے تو نقصان دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ سکون دے سکتا ہے، نہ تکلیف دے سکتا ہے۔ اب تکلیفیں بھی اسے وہ ذات دے گی اور سکون بھی اسے وہ ذات دے گی۔ اگر تو بڑے آرام سے ٹمپریلی طریقے سے آہستہ آہستہ بھی لے کے چلنا، اگر یہ سکون کے لائق نہیں ہے تو اسے سکون نہیں ہے، اور اگر اسے تو ہلا ہلا کے لے کے چلنا، اگر یہ سکون کے لائق ہے تو اسے آگ میں بھی کوئی ڈال کے جلا دے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب تکلیف اور سکون اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے اگلے جہاں کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، وہاں آپ کو اور مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اسے تکلیف دوں۔ غسل کرواتے ہوئے بھی یہ لفظ سنے گئے کہ جی آرام سے، جی تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ ایسے کمنٹس نہ پاس کیے جائیں، اس سے ایمان، شریعت اور عقیدہ مسخ ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن غلط ہوتے ہیں کہ جی میت کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ میت کیسا جیسے تکلیف ہو رہی ہے؟ تکلیفیں زندہ کو ہوتی ہیں، میتوں کو نہیں ہوتی، اور میتوں کو تکلیفیں صرف وہ ذات دے سکتی ہے، زندہ کو ہم ایک دوسرے کو تکلیف دے سکتے ہیں، لہٰذا اس طرح کے بول نہیں بولنے چاہیے کہ میت کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ کہنا چاہیے کہ اعزاز کے ساتھ، احترام کے ساتھ، آرام کے ساتھ لے کے جائیں، یہ جس طرح زندہ کا احترام ہے اس طرح مردہ کا بھی۔ اور پھر میت کے پیچھے چلنا چاہیے، میت جنازہ متبوع ہے اور متبوع تابع کے آگے ہوتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنازے کے آگے چلنا اور پیچھے چلنے کی فضیلت میں اتنا فرق ہے جس طرح فرض نماز اور نفل نماز کی فضیلت میں فرق ہے۔ نفل نماز کی کتنی فضیلت ہے، فرض نماز کی کتنی فضیلت، جتنا ادھر فرق ہے اتنا جنازے کے آگے اور پیچھے چلنے میں فرق، لہٰذا پیچھے چلنا چاہیے، دائیں بائیں بھی نہیں چلنا چاہیے۔ جنازے کا ایک اعزاز یہ ہے کہ اس کے ساتھ خاموشی سے چلیں، سکوت، جس طرح ہوتا ہے نا پارلیمنٹ میں، اسمبلیوں میں، بڑی جگہوں پر کوئی بڑا واقعہ حادثہ ہو جائے تو وہ سکوت کرتے ہیں، یہ اعزاز و احترام ہے میت کے ساتھ سکون، خاموشی، گپیں نہیں ہانکنی، گپ شپ مار کے ہنس ہنس کے جانا، یہ بڑی سنگدلی کی علامت ہے، اور ذکر اذکار پر کوئی پابندی نہیں، دل میں کر سکتا ہے بندہ،
دل میں ذکر اذکار کرنا چاہیے، لیکن اعزاز یہ ہے کہ بآواز بلند کوئی گپ شپ، کوئی ذکر، کوئی نعت اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے۔ اور ایک اعزاز میت کا یہ ہے کہ اس کو اپنے کندھے پہ رکھ کے لے کے جائے، پیٹھ پہ وزن ہوتا ہے، میت وزن نہیں ہے، بوجھ ہوتا ہے، پیٹھ پہ رکھا جو جاتا ہے اسے بوجھ کہتے ہیں، میت بوجھ نہیں ہے۔ اس کو اعزاز کے ساتھ جس طرح ہودج شاہانہ سواریاں اٹھائی جاتی ہیں، ڈولیاں اٹھائی جاتی ہیں، چار پایوں سے اس طرح اٹھا کے لے کر جانا چاہیے، نہ یہ کہ کندھے پیٹھ کے اوپر۔ ہاں جگہ تنگ ہے، رستہ تنگ ہے تو پھر ایک بندہ آگے ہو جائے ایک پیچھے ہو جائے، اگر جگہ تنگ نہیں ہے تو اس طرح نہیں اٹھانا چاہیے۔ پھر میت کے جو مرد اگر میت ہے تو پھر ثواب ہے اٹھانا، عورت ہے تو اس میں احتراز کیا جائے۔ کوئی اتنا بڑا اجر ثواب کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ جہاد کرتے جا رہے ہوتے ہیں، دھکے دیتے جا رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کے ورثاء ہیں ان کو چھوڑ دیا کریں کہ وہ اپنی میت کو خود اٹھائیں۔ ان کے دل کے اندر حوق تمنا تڑپ ہوتی ہے ہر کسی کے کہ میری ماں کا، میری بیٹی کا، میری بہن کا جنازہ میں خود اٹھا کے لے کے جاؤں۔ آپ بار بار انہیں پکڑ کے ہٹا دیتے ہیں، چھوڑو یار، کوئی اور بھی ثواب کے کام بہت سارے ہیں دنیا میں، یہ کام نہیں رہ گیا کہ آپ اسی پہ زور دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ تو جو ہے مزاج شریعت، بہت ساری چیزیں اس میں ایسی بھی ہیں جو ہم نے اپنی طرف سے ایڈ کی ہوئی، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ جنازہ گاہ تک پہنچ گیا، آج کل کے دور میں بہتر یہ ہے کہ وارث جنازہ پڑھائے، امام حی سے اجازت لے کر، بہتر یہ ہے کہ جنازہ وارث پڑھائے، کوئی رشتہ دار پڑھائے، زیادہ بہتر یہی ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں ہیں، جو خرافات ہیں یا جو سنتیں چھوٹی ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جو سنا کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔